اور خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت ہے یکم محرم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت اور وہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ انہیں عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع الصفات بنایا ہے۔ ان میں جو خلیفہ دوم خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو ان کے اندر بہت سی خصوصیات، بہت سی صفات ہیں، لیکن ایک خصوصیت ان کی بہت زیادہ مشہور ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کا جو ملکہ عطا فرمایا تھا، عدل فاروقی، یہ مشہور زمانہ ہے۔ اور دوسری چیز جو ان کا رعب اور دبدبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ دور دور تک کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رعب اور وہ دبدبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اب چند باتیں میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کروں گا، اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولائے کائنات، دیگر صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کی کوئی مثال دور دور تک آپ کو نہیں ملے گی۔ قرآن حکیم نے ان کی مد سرائی فرمائی ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، رب تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب معہ، مفسرین کرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کے اندر بیان فرماتے ہیں معہ سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ حضرت صدیق اکبر ایسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے کہ ہر جگہ اور ہر آن، ہر لحظہ، دن میں، رات میں، بازار میں اور دکان میں اور غزوہ کے اندر، ہر مقام پہ، ہر موڑ پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہاں تک کہ مزار پاک میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم، ان کی خصوصیت، ان کی خاصیت جو قرآن حکیم نے بیان فرمائی، اشداء علی الکفار، حضرت فاروق اعظم یہ کافروں کے اوپر بہت زیادہ سخت ہیں۔ اب سختی کی ضرورت بھی بہت پڑتی ہے کسی مقام پہ، کیونکہ جہاں پہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کفل مراد کھولنے کے لیے کہیں تیل کا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب تیل کام کرنا چھوڑ دے تو آخر میں پھر ہتھوڑے کی ایک ہی ضرب لگانی پڑتی ہے تو کفل مراد کھل جاتا ہے۔ تو کہیں تیل کام کرتا ہے اور کہیں ہتھوڑا کام کرتا ہے۔ تو جہاں انسان کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ بندہ فائز ہونا چاہیے، وہاں رعب اور دبدبہ اور انسان کے اندر حق کہنے کی قوت اور ہمت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہاں نرمی بھی آپ کو ملے گی، یہاں گرمی بھی آپ کو ملے گی، یہاں اخلاق کے اعلیٰ درجے بھی آپ کو ملیں گے، اور یہاں رعب و دبدبہ بھی ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام مکہ معظمہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس تحریک کی شروعات کی ہے تو شروع میں تو ماننے والے بہت کم تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فاران کی چوٹی سے یہ اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ کا رسول مانو۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کو آمین بھی کہتے تھے، جو آپ کو آمین تسلیم بھی کرتے تھے، جو آپ کو صادق بھی کہتے تھے، جو آپ کے قصیدہ خوانی بھی کرتے تھے اور اختلافات کے باوجود امانتیں آپ کے حوالے کرتے تھے، وہ یکے بعد دیگرے سارے کے سارے لوگ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ 9 یا 10 سال جس کی عمر تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھاما اور آپ مسلمان ہوئے۔ اور پھر اسی طریقے سے بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور بڑے بزرگوں میں اور سرداروں میں
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اب صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، چند اور لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ 39 لوگ دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ اور شہر مکہ کے اندر، شہر مکہ یہ کتنا بڑا شہر، اور لا اقسم بہذا البلد، رب قدوس جس شہر کی قسم یاد فرمائے، اور جس شہر کے ساتھ حضرت ابراہیم کی یادگاریں وابستہ ہوں، جہاں پہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی یادگاریں وابستہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر جہاں پہ فرشتوں کے ذریعے تعمیر کروایا ہو، اب کیا فضیلت و عظمت اس شہر کی۔ لیکن اس شہر کے اندر لوگ توحید بھول چکے تھے، اللہ کو ایک کہنے والے نہ کے برابر تھے، اور اسی طریقے سے جگہ جگہ بت پرستی، اور کیا سے کیا یہ سارا سلسلہ جاری تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، نہ لات ہے، نہ منات ہے، نہ عزا ہے، نہ حبل ہے، نہ اصاف ہے، یہ سارے کے سارے بتوں کے نام تھے، کہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھے ہوئے، اور کچھ خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے رکھے ہوئے، 360 تو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے، صفا کے اوپر اصاف رکھا ہوا، مروہ کے اوپر نائلہ رکھا ہوا، اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے اوپر حبل رکھا ہوا، اور یہ کئی ایک بت، اور سارے کے سارے لوگ انہیں اپنا معبود سمجھتے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، ان میں ایک بھی معبود نہیں ہے، ایک بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف پروردگار عالم ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اعلان عام کیا، اعلان عام کیا۔ ان لوگوں نے بظاہر اس کو نئی بات سمجھ لی ہے، حالانکہ یہ بہت پرانی بات، حضرت آدم کی دعوت بھی یہی رہی، حضرت نوح کی دعوت بھی یہی رہی، آدم ثانی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت ابراہیم کی دعوت جد الانبیاء انہیں کہا جاتا ہے، یہی ان کی دعوت رہی، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی کہ وہ توحید کا درس دیتے رہے۔ جب توحید کی دعوت دی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھے خاصے لوگ مخالف ہو گئے، اور بڑے بڑے سردار مخالف، بڑے بڑے شاعر مخالف، بڑے بڑے خطیب مخالف، بڑے بڑے تاجر مخالف، اور جتنے بھی سوسائٹی کے اندر بڑے لوگ کہلائے جاتے ہیں سارے کے سارے مخالف ہو گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو مرکز بنایا دعوت و تبلیغ کا، وہ دار بنی ارقم ایک گھر تھا، وہاں پہ بیٹھے اور لوگ آتے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دین کے احکام انہیں سمجھا دیتے، قرآن کی آیتیں انہیں سنا دیتے، اور تھوڑے سے لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمع ہوئے۔ اب کفار مکہ نے ایک دم کہا کہ اب اس تحریک کو روکا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب بہت جری، بہت بہادر، بہت نڈر، کسی کو ماننا نہیں، کسی کی سننی نہیں، یعنی جتنی ایک خصوصیات ایک نڈر بندے کے اندر ہو سکتی ہیں، سامنے جو بھی آئے تو ایک طرف سے سب کو ہڑکا دینا اور سب کو ہلا کے رکھ دینا اور سب کو دبا دینا، یہ حضرت عمر جس وقت اسلام نہیں لائے تھے یہ ساری ان کی خصوصیات تھیں، اور کوئی آدمی سامنے آنے کی ضرورت نہیں رکھتا تھا۔ تو ایک دن کھڑے ہوئے، کہا یہ کیا جی، ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے جو بظاہری آبا و اجداد ہیں ان کے دین کے خلاف یہ تحریک چل رہی ہے، آج میں ختم کر کے رہوں گا۔ ادھر اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، پورے شہر مکہ کے اندر جشن کا سما کہ آج خطاب کا بیٹا میدان میں آیا ہے، آج وہ آیا ہے جس کا راستہ کوئی نہیں روک سکا، آج وہ آیا ہے کہ جسے اپنے موقف سے کوئی ہٹا نہیں سکا ہے، آج وہ میدان میں آیا ہے جو ایک بات کہہ دیتا ہے تو کر کے رہتا ہے، آج اسلام کا چراغ یہ گل کر دے گا، اور بہادر بھی ہے، اور ساری خصوصیات ان کے سامنے تھی۔ ادھر عمر، اب حضرت عمر نہیں تھے، ابھی صرف عمر تھے، وہ کھڑے ہوئے اور اسلام کا چراغ گل کرنے کے لیے گئے، اور حرم کے اندر آ کر کے جو اس زمانے کے ایک رسم و رواج ہوتا تھا اس کے مطابق انہوں نے حلف اٹھایا اور چل پڑے دار بنی ارقم کی طرف، اور ادھر حضرت عمر چلے، ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، اور ہاتھ جو کھڑے ہوئے اس کے اندر ایک دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ مختلف الفاظ ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، یہ دعا کیا آقا کریم علیہ السلام نے، اور حضور کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر چلے اور گئے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے،
اور بہت شدت ان کی مشہور ہے۔ اب گئے، راستے میں عجیب معاملہ دیکھا کہ ان کی حقیقی بہن اور حقیقی بہن کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ قرآن سنا تو پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر جا رہے تھے، کہا یہ کیا، میرے گھر کے اندر میری بہن قرآن کی تلاوت کرے، یہ نہیں ہو سکتا، پہلے بہن اور بہنوئی ان دونوں کو میں قتل کرتا ہوں پھر ادھر جاتا ہوں۔ اسی غصے کے عالم میں آگے بڑھے، اور جیسے غصے کے عالم میں تو جو استاد انہیں قرآن حکیم کے سکھا رہے تھے وہ چھپ گئے۔ حضرت عمر نے مارنا شروع کیا، بہنوئی بھی زخمی، بہن بھی زخمی، خون بہہ رہا ہے، اور کتنی بے دردی کے ساتھ مارا ہوگا۔ مارنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ جو رشتے کا جو خون کا اثر ہوتا ہے، جو خون کا تعلق ہوتا ہے، یہ آپ میں ایک الگ اثر رکھتا ہے۔ بہن سے کہا چل، دین چھوڑ دیا۔ کہا عمر اس گردن کے اوپر تو قبضہ کر رکھ سکتا ہے، لیکن اس دل کے اوپر حکومت محمد عربی کی ہے، کیسے ہم اسلام چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر نے یہاں پہ لمحہ بار رکے، کہا اتنی مار کھانے کے بعد، کہا چلو جو پڑھ رہے تھے وہ تم مجھے دو، پڑھوں میں بھی۔ تو بہن نے کہا تو کیسے پڑھے گا، ناپاک آدمی، شرک کرتا ہے، اور قرآن پاک تیرے ہاتھ میں کیسے دوں؟ یہ حضرت عمر کی بہن ہے کہ جن کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کے پیتے پانی ہو جاتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، لیکن اسلام کی اپنی قوت ہے۔ اسلام کو صحیح طریقے سے جو بندہ اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جرأت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمت بھی عطا کرتا ہے۔ یہ صنف نازک ہے، کمزور ہے بظاہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، لیکن ہے تو بہن انہیں کی، اور بالکل اسی طریقے سے انہوں نے گفتگو کی کہ تیرے ہاتھ میں قرآن حکیم کے یہ اوراق نہیں دے سکتی ہوں۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا پاک ہو، پہلے غسل کر، خیر جو کچھ انہیں منہ وغیرہ دھلوانا تھا دھلوایا، اس کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کرنا شروع کی، کیونکہ قرآن حکیم جو نازل ہوا تھا یہ حضرت عمر کی مادری زبان میں نازل ہوا تھا۔ اور سورہ طٰہٰ کی جب انہوں نے آیتیں پڑھنا شروع کی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر جیسا سخت آدمی، لیکن قرآن تو قرآن ہے نا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ ایک شکوہ کیا تھا اپنے لوگوں سے کہ آج سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت نہیں ہوتی، آج ہم نے قرآن حکیم سیکھنا اور سکھانا چھوڑ دیا، آج قرآن کے پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کن کن جگہوں پہ ہمیں جانا پڑا اور کہاں کہاں جھکنا پڑا، یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اور قرآن حکیم کا ایک اپنا اثر، ادھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا رنگ لا رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور رونے لگے حضرت عمر۔ جب رونے لگے تو بہن بھی، بہنوئی بھی، اور ان کے استاد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے سیدھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب یہ چھوٹا سا قافلہ 4-5 بندوں کا جب آیا، حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار بھی ہے، اور ایک دم بہت سے صحابہ کرام جو کمزور بھی تھے، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود، اور انہوں نے کہا کہ آج عمر آ رہا ہے، اللہ خیر کرے، کیا ہوگا؟ حضرت امیر حمزہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی چچا بھی ہیں، آپ نے کوئی بات نہیں، اگر نیت ٹھیک ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ مرد میدان میں تو ہم کچھ سے کم ہیں، اسی کی تلوار لے کر کے میں گردن اٹھانے کی صلاحیت اللہ نے مجھے بھی عطا کی ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر پہنچے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر کیا ارادہ ہے؟ کہا بس کلمہ پڑھ کر کے میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، اور غلام بنے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام نے اسلام کے ساتھ وابستگی کے بعد نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اب کہنے لگے کہ چلو نماز پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھیں گے؟ یہیں پہ پڑھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہاں کیوں پڑھیں گے؟ کہا سامنے ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بن مغیرہ بھی ہے، اتنے بڑے بڑے سردار سامنے موجود ہیں، ان کے پاس سامان ضرب و حرب بھی ہے، بڑے طاقتور ہیں، حرم پہ قبضہ انہی کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ
حق پہ ہم ہیں کہ وہ ہیں؟ ہم ہیں۔ کا لات و حبل کی پرستش خانہ کعبہ کے اندر ہو، بتوں کو وہاں پہ پوجا جائے، اور حرم شریف کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں ہوں، اور حق پہ ہونے کے باوجود ہم وہاں جا کر کے عبادت نہیں کرنا کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج دار بنی ارقم کے اندر نماز نہیں ہوگی، آج نماز خانہ کعبہ کے اندر ہوگی، مسجد حرم کے اندر ہوگی۔ اور یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ غیر معمولی قدم تھا، یہ بڑی ہمت و جرأت کا کام تھا، یہ بہت بڑا انقلاب تھا، کیونکہ اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کہ اسلام لانے سے پہلے اہل اسلام بڑے کمزور تھے، نہیں تھے، ناتواں تھے، لوگ ستاتے تھے، مارتے تھے، اور بڑی دقت اور دشواری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے اسلام کے راہ میں۔ لیکن جب یہ اللہ کا شعر داخل اسلام ہوا، دو صفیں بن گئیں، ایک صف کی قیادت حضرت عمر کے ہاتھ میں، دوسری صف کی حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں، سیدھے آئے اور حرم کے اندر آ کر کے انہوں نے نماز ادا کی۔ ادھر سارے کے سارے قریش یہ سمجھ رہے تھے کہ آج عمر کوئی خوشخبری لے کر کے آئے گا، لیکن عمر جب واپس آئے تو خوشخبری دین و دنیا کے لے کے آئے، دنیا و آخرت کی لے کر کے آئے، دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے اور مسلمان ہوئے۔ ایک بات پہ مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم بوسی کی، بلکہ قدم تو بہت دور کی بات، وہ تو جس زمین پہ قدم رکھیں اس زمین کی مٹی بھی اگر ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں تب بھی کم ہے۔ ہجرت کا حکم نازل ہوا، صحابہ کرام نے ہجرت کرنا شروع کی، رات کے وقت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ہے، صدیق اکبر نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت مولا کائنات نے، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب نے رات کے عمل میں ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہجرت کا وقت آیا، اور آپ نے ہجرت کی ایک عظیم، ایک بہت ہی غیر معمولی انداز میں، آپ نے ہجرت کی ایک نرالے انداز میں۔ آپ نے اپنا سارا جتنا سامان زاد راہ ہوتا ہے، سامان سفر سارے کا سارا باندھا، اونٹ کے اوپر رکھا، اور سیدھے آئے حرم شریف میں، اور حرم شریف میں آئے، آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد اعلان کیا آج عمر ہجرت کر رہا ہے، کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے میرے سامنے آ کے دیکھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب کوئی حکومت، ان کی قیادت و سیادت ان کے پاس تھی، رعب و دبدبہ ان کے پاس تھا، تیر و تلوار و ترکش سب کچھ ان کے پاس موجود تھے، لیکن شہر مکہ کے اندر بھی ایک بندے کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کا راستہ روک لے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر کھلے عام اعلانیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔